بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کلاس 9 چیپٹر 5 کا لیکچر نمبر 7 کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس چیپٹر کی ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ایم سی کیو کوسچن تھا اس کو سالو کیا تھا، اب یہ جو شارٹ کوسچن ہے ان کو ہم سالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہم نے یہ سارے ٹاپک لیکچر 1 سے لے کے 5 تک کور کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یہ والی ویڈیو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنے کوسچن ہیں ان کے سمجھنے میں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ 1 بائی 1 جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں ہم سالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ان کو میں نے نوٹ کی شکل میں سالو کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر مجھے ضروری لگا وہاں پر میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو ہمارے لیکچر ہے 1 سے لے کے 5 تک، وہاں پر تو میں نے زیادہ اردو میں ٹرانسلیشن کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر چونکہ وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر ٹرانسلیشن تھوڑی کم آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ وہی چیزیں اب ہم ریپیٹ کریں گے جو کہ ہم نے لیکچر 1 سے لے کے 5 تک پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کوسچن نمبر 1 ہے، شارٹ کوسچن ہے، ڈیفائن سسٹم سافٹ ویئر اینڈ پرووائڈ 2 ایگزامپل۔ کہ سسٹم سافٹ ویئر کو ڈیفائن کرے، اس کی تعریف لکھیں اور 2 ایگزامپل بھی دیں۔ تو پہلا سسٹم سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر از ڈیزائن ٹو مینج دا سسٹم ریسورسز اینڈ پرووائڈ اے پلیٹ فارم فار اپلیکیشن سافٹ ویئر ٹو رن۔ کہ سسٹم سافٹ ویئر کا کیا کام ہے؟ یہ جو سسٹم کے مختلف پارٹ ہوتے ہیں، مختلف ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے تاکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے صحیح طریقے سے چل سکیں۔ It acts as a bridge between the hardware and the user application۔ یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ ایک پل کا کام کرتا ہے یا ایک برج کا کام جو ہے ادا کرتا ہے، جو یوزر اپلیکیشن ہوتی ہے ان کے درمیان اور جو کمپیوٹر کے مختلف ہارڈ ویئر کے پارٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ اب نیچے جو ہے اس کی ایگزامپل یہاں پر میں نے دی ہے، اس نے تو آپ کو 2 ایگزامپل لکھنے کو بولا ہے، میں نے 3 ایگزامپل یہاں پر لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے آپریٹنگ سسٹم، یہ اب سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپ ہے، اس کی ایگزامپل ہے مائکروسافٹ ونڈوز، میک آپریٹنگ سسٹم اور لینکس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیوائس ڈرائیور ہیں، these include printer driver, graphic card driver and sound card driver۔ ٹھیک ہے، یہ وہ والے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے مختلف پارٹ کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس میں پرنٹر کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، گرافک کارڈ جو آپ کو ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں وہ گرافک کارڈ کے تھرو آپ دیکھتے ہیں تو ان کے ڈرائیور ہو سکتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ کے ڈرائیور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد یوٹیلیٹی پروگرام ہے، ایگزامپل اس کے ہو سکتے ہیں اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، ڈسک کلین اپ ٹول ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو بیک اپ سافٹ ویئر ہے یہ یوٹیلیٹی پروگرام میں آتے ہیں، تو یہ یوٹیلیٹی پروگرام بھی سسٹم سافٹ ویئر میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے نیچے 3 ایگزامپل لکھ لی، آپ 2 بھی لکھ لیں تب بھی بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 ہے شارٹ کوسچن، ایکسپلین دا پرائمری فنکشن آف این آپریٹنگ سسٹم۔ کہ آپریٹنگ سسٹم کا بنیادی کام کیا ہے؟ تو این آپریٹنگ سسٹم OS، آپریٹنگ سسٹم کو شارٹ میں OS لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، از اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر دیٹ مینیجز آل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آن اے کمپیوٹر۔ کہ آپریٹنگ سسٹم کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کمپیوٹر پہ جتنے بھی ہارڈ ویئر یا مختلف جو پارٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان اور جو سافٹ ویئر ہے یا جو پروگرامز کمپیوٹر میں چل رہے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ ایکٹس ایز انٹرمیڈیری، یا یہاں پر آپ برج بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرمیڈیری، ایک واسطہ یا ایک برج کا کام کرتا ہے بٹوین دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ یوزر اپلیکیشن۔ کمپیوٹر کے جو مختلف ہارڈ ویئر کے پارٹ ہیں ان کے درمیان اور جو یوزر اپلیکیشن ہے ان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ The operating system ensure that different program and user running on a computer do not interfere with each other۔ ٹھیک ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو مختلف پروگرام چل رہے ہیں اور جو یوزر ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں تاکہ جو سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مین فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کے۔ اس کے بعد نمبر 3 کوسچن ہے، واٹ از یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، وائی اٹ از امپورٹنٹ۔ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو ہم پڑھ کے آئے تھے، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر از ایسینشیل کمپوننٹ آف سسٹم سافٹ ویئر دیٹ انہانس دا فنکشنلٹی آف اے کمپیوٹر سسٹم۔ کہ یوٹیلیٹی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کی جو فنکشنلٹی یا کام ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی کارکردگی کو بڑھا دیتا ہے۔ دے پرفارم ویریس ٹاسک ٹو انشور اسموتھ آپریشن۔ یہ جو یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے یہ مختلف ٹاسک، مختلف کام کرتے ہیں جس سے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ زیادہ اسموتھ یعنی کہ صحیح طریقے سے چلتا ہے، اینڈ ایفیشینٹ مینجمنٹ آف ہارڈ ویئر، اور جو ہارڈ ویئر ہے یا کمپیوٹر کے مختلف پارٹ ہیں ان کو صحیح طریقے سے مینیج کرتا ہے۔ سافٹ ویئر اینڈ ڈیٹا، سافٹ ویئر اور ڈیٹا کو بھی یہ مینیج کرتے ہیں جو یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے۔ ان کی ایگزامپل کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایگزامپل ہے ڈسک کلین اپ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یوٹیلیٹی پروگرام جو کہ ڈسک کو کلین کرتا ہے، آپ کے لیے میموری بناتا ہے، میموری آپ کے لیے میموری خالی کرتا ہے۔ اسی طرح اینٹی وائرس ہے، بیک اپ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، ڈسکرائب دا رول آف ڈیوائس ڈرائیور ان کمپیوٹر سسٹم۔ یہ کمپیوٹر سسٹم میں ڈیوائس ڈرائیور کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم پڑھ کے آئے تھے، ڈیوائس ڈرائیور فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن بٹوین ہارڈ ویئر ڈیوائس اینڈ دا آپریٹنگ سسٹم۔ کہ جو ڈیوائس ڈرائیور ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہوتے ہیں جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، پرنٹر ہے،
ان کے درمیان اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں، ایک واسطے کا کام کرتے ہیں. انشورنگ دیٹ ڈیوائسز فنکشن کریکٹلی. اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں، مختلف جو کمپیوٹر کے پارٹ ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مین کام ہو گیا ڈیوائس ڈرائیور کا. بس آپ یہاں تک بھی لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نیچے میں نے ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں فی الحال. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر ود ایگزامپل. سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے آپ ایگزامپل سے جو ہے بتائیں. ٹھیک ہے، مثال دے کے سمجھائیں کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے. دیکھیں میں نے ٹیبل کی صورت میں اس کو میں نے لکھا ہے، آپ کی بک میں پیراگراف کی صورت میں یہ لکھا گیا ہے، میں نے اس کو ٹیبل کی صورت میں بنا لیا. پہلے یہ ایک کالم سسٹم سافٹ ویئر کا ہے، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ہے. پہلے ہم ان کا پرپز یا مقصد دیکھتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر کا کیا پرپز ہے؟ سسٹم سافٹ ویئر مینیجز اینڈ آپریٹس کمپیوٹر ہارڈ ویئر میکنگ اٹ پاسبل فار اپلیکیشن سافٹ ویئر ٹو رن. کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ کمپیوٹر کے مختلف ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو چلنے میں مدد ملتی ہے. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیلپس دا یوزر ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. اپلیکیشن سافٹ ویئر جو یوزر ہوتا ہے، جو صارف ہوتا ہے، جیسے کہ ہم یہ جو مختلف کام کرتے ہیں وہ کام کرنے میں یوزر کی مدد کرتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ایگزامپل یہاں پر آ گئی ہے. سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپل میں آ گیا آپریٹنگ سسٹم اور ڈیوائس ڈرائیور. ٹھیک ہے. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایگزامپل میں ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ویب براؤزر ہے جیسے کہ آپ کا کروم کا براؤزر ہے. ٹھیک ہے، یا فائر فاکس ہے. اور اس طرح گیمز جو ہیں یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایگزامپل ہے. اور ان کی انسٹالیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ پری انسٹال ہوتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر از یوزلی پری انسٹال آن کمپیوٹر کے. یہ کمپیوٹر پہ پری انسٹال پہلے سے انسٹال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کمپیوٹر آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں آلریڈی جو سسٹم سافٹ ویئر ہے جیسے کہ آپریٹنگ سسٹم ہو گیا یہ آلریڈی انسٹال ہوتا ہے. لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئر کین بی انسٹال بائی دا یوزر ایز نیڈڈ. لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے یوزر اپنی ضرورت کے مطابق انسٹال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مین فرق ہے جو آپ کا سسٹم سافٹ ویئر ہے اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 6 ہے What are the main function of spreadsheet software? Spreadsheet software جو ہے اس کا مین فنکشن کیا ہے؟ تو ہم اس کا پڑھ کے آئے تھے کہ spreadsheet software is a type of application software used for organizing, analyzing and storing data in tabular form. کے جو spreadsheet software ہیں ان میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹیبل کی فارم میں اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں ڈیٹا کی جو کیلکولیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. Spreadsheet consists of a grid of cells arranged in rows and columns. جو اسپریڈ شیٹ ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں جو کہ روز اور کالم بناتے ہیں جس میں کہ آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. ویئر یوزر کین انپٹ ڈیٹا، جہاں پر کہ یوزر جو ہے وہ ڈیٹا انٹر کر سکتا ہے، پرفارم کیلکولیشن اور اس بنیاد پہ وہ جو ہے مختلف کیلکولیشن کر سکتا ہے. اینڈ کریٹ چارٹ، اس طرح چارٹ بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں. میں نے اس کو ڈیٹیل سے جو ہے جب ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دس سافٹ ویئر از ایسینشیل فار ٹاسک سچ ایز بجٹنگ، فائنینشیل انالیسس، ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. یہ جو اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہیں یہ بجٹ، اگر آپ کو بجٹ بنانا چاہتے ہیں، فائنینشیل انالیسس یعنی کہ کوئی مالیاتی آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ جو اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہیں یہ والے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ کین گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر بی یوز ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں گرافک ڈیزائن کا سافٹ ویئر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑا سا میں نے جو کوشچن ہے اپنے پاس سے لکھا ہے کیونکہ اس نے تھوڑا ٹویسٹ کیا ہوا ہے. یہ جو اب میں نے ٹیکسٹ یہاں پر لکھا ہے یہ آپ کو بک میں یہ چیز نہیں ملے گی. گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر کین بی یوز ان ایجوکیشن. جو گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر ہے اس کو ایجوکیشن یا تعلیم کی فیلڈ میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ ویژول لرننگ میٹیریل لائک پوسٹر، ڈائیگرام اینڈ پریزنٹیشن. کہ اس میں چونکہ ہمارے پاس ویژولی ایک چیز آ رہی ہوتی ہے، ویڈیو کی صورت میں آ سکتی ہے، پوسٹر کی صورت میں آ سکتی ہے، ڈائیگرام کی صورت میں آ سکتی ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کو یوز کر کے جو ہے تعلیم کے میدان میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. These tools help students understand complex ideas more easily and make learning more interesting. اس طرح جب آپ ویژولی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کی صورت میں، پریزنٹیشن کی صورت میں، تو وہ جو کوئی اگر مشکل ٹاپک بھی ہے تو ایزیلی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس میں پکچر وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹ اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ جو گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر ہے ان کو ایجوکیشن یا تعلیم کی میدان میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے وٹ از دا سگنیفیکینس آف ڈیٹا بیک اپس اینڈ ہاؤ کین دے بی پرفارم. کہ ڈیٹا کو بیک اپ کرنا یا ڈیٹا کو یا اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو محفوظ کرنے کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح اس کو پرفارم کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو کس طرح، ڈیٹا کا بیک اپ یا ڈیٹا کو کس طرح سیو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آنسر ہے بیک اپ سافٹ ویئر شیڈیول ریگولر بیک اپ آف فائل اینڈ فولڈر ٹو ایکسٹرنل ڈرائیو، کلاؤڈ اسٹوریج اور نیٹورک لوکیشن.
کہ جو بیک اپ سافٹ ویئر ہے یہ ڈیٹا کو کس طرح سٹور کرتے ہیں. یہ ریگولر بیسس پہ کچھ عرصے بعد جو ہے جو ڈیٹا ہے اس کو یا تو ہارڈ ڈرائیو پہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس پہ رکھتے ہیں, یا کلاؤڈ سٹوریج ہے یعنی کہ نیٹ پہ ایک اسپیس ہوتی ہے وہاں پر رکھ سکتے ہیں, یا آپ کوئی نیٹ ورک سے اگر کنیکٹڈ ہے آپ کا سسٹم تو نیٹ ورک میں کوئی لوکیشن ہوگی وہاں پر اس کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ الاؤز فار فل سسٹم بیک اپ اور سلیکٹو بیک اپ, اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سارا جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو بیک اپ رکھنا چاہتے ہیں یا صرف جو آپ کو زیادہ امپورٹنٹ فائل لگ رہی ہیں ان کو آپ بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بیک اپ ڈیٹا جو ہے اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ آپ کا کمپیوٹر کریش کر جائے یا آپ کا موبائل کریش کر جائے تو آپ اپنا ڈیٹا جو ہے جو کہ آپ کے پاس بیک اپ میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی جو ہے ایگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ریئل لائف سے کہ یو ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ این امپورٹنٹ پریزنٹیشن فائل, کہ آپ غلطی سے کوئی ضروری پریزنٹیشن کی فائل ہے وہ آپ سے ڈیلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کوئی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اور وہ فائل آپ سے ڈیلیٹ ہو گئی غلطی سے. یوزنگ بیک اپ سافٹ ویئر, تو بیک اپ سافٹ ویئر کی مدد سے یو ریٹریو دا لیٹسٹ بیک اپ ورژن آف دا فائل, تو آپ وہ فائل جو ہے اس کو ریٹریو کر لیتے ہیں, اس کو آپ ریکور کر لیتے ہیں, انشورنگ منیمل ڈسرپشن ٹو یور کمپیوٹر. اس طرح آپ کا جو ہے نا جو کم سے کم ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو وہ فائل واپس مل جاتی ہے, اس پہ تھوڑی بہت تبدیلی کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو شارٹ کوسچن ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جی آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.